اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ تمام کا پروگرام آئینہ حیات میں، صرف اور صرف چینل ون پر، جہاں ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کی جو بظاہر تو اتنے اہم نہیں نظر آتے ہیں، مگر ہماری زندگی پر، ہماری روزمرہ کی زندگی پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آج جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ ہے ازدواجی زندگی سے لے کر والدین بننے تک کا سفر۔ اور اس موضوع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو خواہر، جیسا ہم نے بتایا کہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے والدین بننے تک کا سفر ازدواجی زندگی سے جو شروع ہوتا ہے۔ جی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بعض دفعہ لوگ گفتگو کرنے میں تھوڑا سا لحاظ محسوس کرتے ہیں، تھوڑی سی ایک جو ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کا ایک یوں کہا جائے کہ لحاظ ہے اپنے بڑوں سے یا اپنے جاننے والوں سے اس موضوع پر بات کرنے میں۔ اس لیے ہم اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ ساری باتیں پہنچ جائیں، اور اگر جو تھوڑا بہت لحاظ ان کے درمیان ہے اور کوئی ڈاؤٹس ہیں ان موضوعات پر لے کر تو وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو والدین بننے کے سفر میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان فیملی پلاننگ کرے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، آپ یہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اس سوال پر ایک جملہ کہتے ہوئے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ جہاں شرم و حیا ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے۔ اور حقیقت میں جہاں پہ شرم و حیا کے پردے کو تھوڑا سا اٹھا کر اپنے علم میں تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے اور شرعی احکام کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں پہ شرم اور لحاظ کیا جائے۔ بہت بجا فرمایا آپ نے۔ صحیح۔ بس یہ کہتے ہوئے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ فیملی پلاننگ، یہ فیملی پلاننگ شروع ہوتی ہے شادی سے۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من تزوج احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی گویا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ جی۔ پوچھا گیا آدھے دین کے لیے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ، آدھے دین کے لیے تقوی الہی اختیار کرو۔ کیا بات ہے۔ آدھے دین کی حفاظت کے لیے تمہاری شادی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان شادی کے لیے آمادہ ہو جائے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ آمادہ ہو۔ جی۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بسا دی گئی ہے کہ جب تک 32 کے نہیں ہو جاتے تب تک تم شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ مثلاً لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ آفٹر 27 تم جو ہے وہ شادی کے قابل ہو جاؤ گی، اس کے پہلے ابھی تم شادی کے قابل نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، ہاں بالکل، مگر پہلے جب ایک انسان شادی کے لیے آمادہ ہو جائے تو اس آمادگی کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے۔ جی۔ دیکھیں، یہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ جی۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں واجب تھوڑی ہے، نہیں کریں گے تو کچھ گناہ تھوڑی کریں گے۔ بے شک واجب نہیں ہے، لیکن جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ میری سنت ہے، اور روایات یہ کہتی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی واجب سے بالکل قریب تر، واجب نہیں ہے لیکن واجب سے قریب تر ہے۔ اگر کوئی انسان شادی جیسی نعمت الہی سے محروم ہے، جی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے سنت نبی کی پیروی سے انکار کیا، جب نبی نے کہہ دیا کہ میری سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے جی، تو بنا کسی پلان کے تو نہیں کر سکتے۔ درست ہے، ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں خاتون ہوں، آپ بھی خاتون ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں، ہمارا جب لنچ ختم ہو جاتا ہے، ڈنر کے لیے ہم جب آمادہ ہوتے ہیں تو پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے، لنچ ابھی ختم نہیں ہوا، دسترخوان ابھی اٹھا نہیں ہوتا ہے، اور پھر ڈنر کی ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس کا پہلے سے ہمیں پلان کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر زندگی میں ہمیں کرنی ہے تو اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، جبکہ شادی جیسا جو مرحلہ ہے، جو صرف شادی نہیں ہے
وہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ شادی ہے، یہ پوری کی پوری ایک خانوادے کی، ایک خاندان کی تشکیل ہے۔ اس تشکیل میں انسان بنا کسی پلاننگ کے، بنا کسی منصوبے بندی کے اگر وہ آگے بڑھ جائے اور بس یوں ہی اس کو بہت معمولی سمجھتے ہوئے اس پر عمل جو آتا جائے گا دیکھتے جائیں گے، پھر جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا، تو پھر وہ جو دیکھ لیا جاتا ہے آج اس کا نتیجہ ہم اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، پلان کرنا ہے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، جی ارشاد۔ چھٹے امام کے پاس ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مولا میں سوچتا ہوں کہ اب شادی کر لوں۔ اچھا، اور آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے شادی کے بارے میں، کیا مجھے کرنی چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں بے شک شادی کرنی چاہیے، مگر شادی کرنا تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ تم جس لڑکی کو اپنے لیے چن رہے ہو وہ تمہارے گلے کا قلادہ ہو، تمہارے گلے کا ہار ہو۔ یعنی جو تم جس لڑکی کو چن رہے ہو اپنی زندگی کے لیے وہ تمہارے گلے کا ہار بن کر تمہارے ساتھ زندگی گزارے۔ دیکھیں یہ جو گلے کا ہار لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کیونکہ نوجوان لڑکیاں جو ہوتی ہیں، خصوصاً خاتون جو ہوتی ہیں، ان کی سجاوٹ سب سے زیادہ آشکار ہوتی ہے ان کے گلوبند سے، ان کے ہار سے۔ یعنی ایک عورت کی زینت کو اس کا ہار قرار دیا گیا، گلے کا ہار اس کی زینت ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اس نوجوان سے کہ دیکھو تم گلے کا ہار لے آنا، اگر تمہیں گلے کا ہار ملتی ہے تم بے شک شادی کرو۔ یعنی مولا نے بھی یہاں پہ کتنی تاکید کی، منصوبہ بندی، پلان کرو تم کس کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہو۔ جیسے کہ روایات میں کہ ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میری بیٹی کے لیے نا میرے رشتہ دار رشتہ لے کر آئے ہیں، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میرے خاندان والے ہیں، مگر مولا میں جانتا ہوں کہ وہ بد اخلاق ہیں۔ یعنی ساری چیزیں ہیں ان کے پاس لیکن ان کے پاس اخلاق جیسی دولت نہیں ہے، مولا آپ کیا مشورہ دیں گے، مجھے اپنی بیٹی ان کے گھر میں دینی چاہیے؟ تو مولا نے کہا کہ اگر وہ بد اخلاق ہے تو اپنی بیٹی انہیں نہ دو۔ یعنی اگر تم اپنی بیٹی کے لیے شادی کی پلاننگ کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ ایسے انسان کے گھر میں تم اپنی بیٹی کو بھیجو جہاں پہ اخلاق جیسی دولت موجود ہو۔ صحیح، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اہم قدم کو اٹھانے سے پہلے پلان کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح، بنا کسی پلاننگ کے کوئی کام نہیں ہوتا، مگر ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ انسان لاکھ پلان بنا لے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ سے بڑا کوئی پلان بنانے والا ہے، وہ سب سے عظیم منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ ہم اپنی پلاننگ کریں گے، اپنی پلاننگ کے مطابق بھی اگر ہمارا تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے پلان بنایا ہے ہم اس پر کہیں نہ کہیں آزمائے جائیں گے، ہمیں وہاں سے اس راستے سے گزارا جائے گا۔ لہٰذا اپنی پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کی پلاننگ کے لیے بھی ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے۔ ابھی حال میں ہمارے ساتھ ہوا 40 کے سفر کا ہم نے پلان بنایا ہوا تھا، بیگ تیار کی ہوئی تھی ہم نے اور آپ نے، ہم تیار تھے، مگر خدا کی جو پلاننگ تھی، جو پروردگار عالم چاہتا تھا وہی ہوا اور ہم ایک عظیم امتحان سے گزارے گئے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بظاہر وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف 2 لوگوں کی شادی ہو رہی ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ایک آنے والی نسل کی زمین رکھی جا رہی ہوتی ہے، نیو رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں روایات میں جو ہمیں ملتی ہیں کہ اولاد کے وجود کا بیج پڑنے سے پہلے بھی والدین کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس ہونے والی اولاد پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں اگر آپ یہاں پر ذکر کریں۔ اس سوال کے لیے سوائے امیر المؤمنین کے کردار کے اور کسی کا کردار بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خوبصورت سی بات امیر المؤمنین نے ہمیں اور آپ کو بتا دی، جب جناب عقیل کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ایک ایسی خاتون سے شادی کرنی ہے جو شجاع خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یعنی شادی جب ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کی تو ہمیں آئندہ کی جو نسل چاہیے وہ کس طرح کی چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے آنے والی
بیوی پر آنے بالکل والی. یہی مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ جب اپنے لیے زوجہ تلاش کرو تو صرف اپنی زوجہ نہیں تلاش کرو, اپنے بچوں کی ماں, کیونکہ تم اپنی بیوی نہیں لا رہے ہو, تم اپنے بچوں کی ماں لا رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذات امیر المؤمنین سے بڑھ کر کسے معلوم تھا کہ وہ قبیلہ کون سا ہے, وہ خاتون کون سی ہے, ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ وہ تو ان کا بھی پتہ جانتے ہیں جو لاپتہ ہو. کیا لاپتہ کا پتہ جاننے والے امیر المؤمنین سوال کر رہے ہیں کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاع ہو, اس سے ایک شجاع بیٹا ہو اور وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. دیکھیے اس میں مولا کی دو مصلحت تھی. جی, ایک مصلحت یہ تھی کہ مولا بتانا چاہ رہے تھے کہ مشورہ کتنا اہم ہے. بہت بہتر. انسان کو مشورہ کرنا چاہیے, خصوصاً شادی کے موقع پر بہت زور دیا گیا ہے, بہت تاکید کی گئی ہے کہ مشورہ کریں. اکثر لوگ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی طے کر دیتے ہیں اور بالکل تاریخیں رکھ دی جاتی ہیں اور خاندان والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. جب نظر لگا دیں گے ہمارا اتنا اچھا رشتہ مل گیا اور یہ چھڑوا دیں گے اور نہیں معلوم کیا ہو جائے گا. مشورہ بہت ضروری ہے. مولا کائنات نے یہاں پہ پہلی بات ہمیں سمجھا دی کہ مشورہ کریں, بالخصوص اگر شادی کا معاملہ ہے. دوسری بات مولا یہ جو ان سے مشورہ کر رہے ہیں جناب عقیل سے, مصلحت یہ تھی کہ اگر میں جناب عقیل سے کہوں گا کہ مجھے بہادر خاندان سے ایک بیٹا چاہیے تو ان کے دل میں بھی کربلا کی نصرت پیدا ہوگی, ان کا جذبہ پیدا ہوگا کربلا کی نصرت کا. اور یہ جو امیر المؤمنین نے ان سے مشورہ کیا جناب عقیل سے, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کربلا کے پہلے شہید میں نام آیا جناب مسلم ابن عقیل کا. یہ جو مشورہ کیا تھا نا مولا نے, اس کا نتیجہ ہے کہ جناب عقیل نے اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ اگر مولا کے دل میں کربلا کی ایسی محبت ہے اور کربلا کے لیے ایک حامی اور ایک مددگار چاہیے امام حسین کے برے وقت میں, تو پھر میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بھی اپنی طرف سے ایک امام کا محافظ, ایک مددگار امام حسین کو دوں. اور اس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کوفے میں مسلم ابن عقیل جنہیں کربلا کا پہلا شہید کہا جاتا ہے, کربلا کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئے جناب مسلم ابن عقیل. یعنی امیر المؤمنین نے یہاں پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ ایک نسل کو آگے بڑھانے کے لیے, ایک بچے کی جو بنیاد ڈالنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ خاتون کا کردار اور اس کا انتخاب. جی, کیسی خاتون کا آپ انتخاب کرتے. دیکھیں ہم کربلا کی سرزمین پر اگر نظر کریں ایک بار, ہمیں کربلا کی خواتین میں 4 طرح کی خواتین نظر آئیں گی. یعنی اگر یہ ہم یہ کہیں کہ کربلا کی ماؤں میں 4 طرح کی مائیں نظر آئیں گی. اچھا, ایک کربلا کی خاتون میں ایک وہ خاتون ہے جو خاندان عصمت سے تعلق رکھتی ہیں. جی بالکل, جیسے جناب زینب کبریٰ. جی, دوسری خاتون وہ ہے جو خاندان عصمت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں مگر ان کے اندر وہ داخل ہو گئیں خاندان عصمت. ٹھیک ہے, جیسے جناب رباب, جناب ام لیلہ. تیسری خاتون وہ ہے کہ جو نہ خاندان عصمت سے تعلق رکھتی تھیں اور نہ بعد میں خاندان عصمت میں آئیں, بلکہ یوں ہی عام خاتون تھی مگر کربلا میں انہوں نے کردار نبھایا جیسے وہاب کلبی کی ماں. جی ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی خواتین کربلا کی سرزمین پر موجود تھیں. اور ایک وہ ماں ہے کربلا کی سرزمین پر موجود ہے جو اصلاً کربلا میں نہیں ہے, کربلا میں ہی نہیں ہے, یا یوں کہہ دیا جائے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ دنیا میں ہی نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا کردار کربلا کی سرزمین پر انہی ماؤں کا ہے جو کربلا میں موجود نہیں ہے. آپ سوال پوچھیں گی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے نا کربلا کی سرزمین پر, لیکن سب سے بڑا کردار کربلا کی کامیابی میں, کربلا کے شہداء کے لیے جو نبھایا ہے وہ انہی ماؤں نے نبھایا ہے جو وہاں نہیں تھی. اچھا, وہ کون ہے؟ ایک جناب شہزادی کونین, دوسری جناب ام البنین. بالکل, اصلاً کربلا میں نہیں ہے. جی جی, لیکن ان کی تربیت کربلا میں ہے. کیا بات, ان کی پرورش کربلا میں ہے. بالکل, اور کربلا میں جناب زینب کبریٰ نے جو کردار نبھایا ہے وہ فاطمہ الزہرا کی تربیت ہے. ظاہر ہے یہ آج جو پوری کائنات میں حسین 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 کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, یہ جناب زینب کبریٰ کا جو احسان ہے یہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی تربیت کا اثر ہے. یہ جو وفاداری کربلا کی سرزمین پر باوفا نے نبھائی ہے یہ جناب ام البنین کی تربیت کا اثر ہے. یعنی کربلا میں جو سب سے زیادہ امام حسین کے کام آئی ہے
وہ ایک خاتون کی تربیت ہے، بے شک، وہ ایک بیوی کی تربیت ہے. لہٰذا کہا گیا کہ سب سے پہلے بیج ڈالنے سے پہلے انتخاب اگر صحیح ہے، اور پھر انتخاب کے بعد کے مرحلے کہ اگر جب بیج ڈالنے کی بات آتی ہے تو پھر باوضو ہو، اور پھر وہ دعائیں بہت ساری قرآن کی آیات ہے جن کو پڑھنے کی تاکید کی گئی. پھر کہا کہ حرام غذا انسان استعمال نہ کرے. اس طرح کی باتیں بعد میں آتی ہیں، لیکن پہلا مرحلہ انتخاب کا ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی کہا کہ جی چیزیں بس جو پڑے گا وہ دیکھا جائے گا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارے یہاں آگے بڑھتی جاتی ہیں، اور جتنی توجہ شادی میں ان چیزوں پر دی جاتی ہے کہ کہیں کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی انتظام ادھورا نہ رہ جائے، ہدیے کی دلہن کی چوڑیاں 12 سے 11 نہ ہو جائیں، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ہدیے کی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ذرا سی کم ہو جائے، لیکن اتنی ہی توجہ اس بات پر نہیں دی جاتی کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا، یہ لوگ، یہ کپل جو ازدواجی زندگی میں جڑنے جا رہے ہیں، انہیں ایک اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ دو چار ہونا ہے جس کے لیے شاید یہ ذہنی طور پر ابھی تیار نہیں ہے. انہیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ تمہیں کتنی بڑی ذمہ داری کا سامنا کرنا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی ہے، کل کو ماں بنے گی تو سیکھ جائے گی، ہمیں تھوڑی ہمارے والدین نے سکھایا تھا، اللہ سکھا دیتا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم ان چیزوں کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، جبکہ معاشرے میں پری پیرنٹہوڈ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ جو پری پیرنٹہوڈ کاؤنسلنگ سیشنز ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں آج زور پکڑ رہے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہیں اور آپ کس حد تک اگری کرتی ہیں ان سے؟ کاؤنسلنگ کے خلاف تو نہیں ہیں ہم، جی اچھی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ایک شکایت تو بہرحال کاؤنسلنگ جو جاتے ہیں اسپیشل کاؤنسلنگ کے لیے، ان سے کچھ حد تک ایک شکایت تو ہے. اچھا. کہ جب ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے، جب ہمارے پاس اہل بیت جیسے رہنما موجود ہے، اور انہوں نے رہنمائی کر دی ہے، پہلے ہی ہماری کاؤنسلنگ وہ کر چکے ہیں، جی، تو ہم جب ان کے راستے کو چھوڑتے ہیں اور پھر دنیا کے کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، اچھی چیز ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں بالکل، وہ بھی وہاں اچھی چیز بتاتے ہیں، اچھی رہنمائی کرتے ہیں. اگر ہمیں وہاں بات سمجھ میں آتی ہے تو کوئی برائی اس میں نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جانا چاہیے انسان کو. لیکن آج جو ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، اسلام کو اور اہل بیت کی تعلیمات کو ویسے سمجھا نہیں ہے جیسے وہ ہمیں سمجھانا چاہتے. مجلسوں تک یا ایسی محدود کر دیا. بالکل. مثال کے طور پہ آپ نے جو سوال پوچھا اسی کا جواب دیتے ہوئے کہ کیوں ہم اہمیت نہیں دیتے پیرنٹہوڈ کو، یا جو ہماری شادیوں کے جو مسائل ہیں اس میں زیادہ ہمارا زور ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. پتہ ہے اس کا سب سے بنیادی ریزن، سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہے اصلاً انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شادی کیوں ہو رہی ہے. بالکل بالکل. اصلاً وہ مقصد ازدواج سے، مقصد شادی سے ناواقف ہیں. ایک لڑکی یہ سمجھ رہی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اب مجھے ایک نیا روم ملے گا، میرا ایک بیڈ روم ہوگا، میرے پاس ATM ہوگا، میرے پاس کبڈ کی چابی ہوگی، اور پھر ایک میری فیملی ہوگی، اور پھر ہم یہاں گھومنے جائیں گے، یہاں کھانا کھائیں گے، میرا ایک ایسا ساتھی ہوگا جو ہمیشہ میرے ساتھ میری حفاظت کے لیے تیار ہو. ویری ٹرو. بہت بجا فرمایا آپ نے. لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میری شادی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اب مجھے کھانا ٹائم پہ مل جائے گا، میرے کپڑے ٹائم پہ دھلے ہوئے مجھے مل جائیں گے، جیسا کہ اب ہو نہیں رہا ہے بہرحال. جی صحیح. اب یہ میری خدمت گزاری کرنے کے لیے خاتون آ رہی ہے، وہ میری خدمت کرے گی اور مجھے راحت دے گی، مجھے سکون دے گی، وغیرہ وغیرہ. جی ہم شادی کے مقصد کو اتنا ہی جانتے ہیں. جی جب ہم روایات کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مقصد شادی باقاعدہ نبی نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیے. اچھا. سب سے پہلا نبی فرماتے ہیں کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ ایک نوجوان جو رات میں 2 بجے 3 بجے تک گھر کے باہر رہتا ہے، اسے گھر میں پناہ مل جائے. کیا بات ہے. وہ گھر میں جلدی آنا شروع کر دے.
شادی کے بعد جو ایک یوں ہی بھٹکتا ہوا جوان ہمیں سڑکوں پہ نظر آتا ہے اب وہ شادی کے بعد نہیں نظر آتا. یعنی ایک پناہ گاہ ملتی ہے ایک نوجوان کو شادی کے بعد. دوسرا جو مقصد بتایا گیا شادی کا وہ یہ کہ شادی اس لیے انسان کرے, نبی کی حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں کہ شادی اس لیے بھی ہو کہ انسان شادی کے بعد ایک کامل انسان بن سکے. کامل انسان یعنی انسانیت کو مکمل کرنا. ایک انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی خامیاں ہوتی ہیں موجود ہے, لڑکے کے اندر بھی موجود ہے, لڑکی کے اندر بھی موجود ہے. نبی فرماتے ہیں شادی کرو تاکہ شادی کر کے تم اپنی کمیوں کو ختم کر دو. ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے, ایک انسان کے ارتقاء کے لیے, یعنی ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے شادی کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے. خامیاں ختم کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے, یہاں خامیاں گنوائی جا رہی ہیں. برائیاں ختم کرنے کے لیے شادی کی جا رہی ہے, یہاں برائیاں عام کی جا رہی ہیں. صحیح, ابھی آپ نے جو کہا میں اس پر آپ کی بات کروں گی, لیکن ایک آخری جو مقصد نبی نے بہت سارے مقاصد بتائے, اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں شادی تم اس لیے کرو تاکہ میری نسل کو تم آگے بڑھا سکو. دیکھیں ایک بیٹی رخصت جب ہو کے جاتی ہے, ماں کیا کیا اسے دیتی ہے نا, زیور بھی دے دے گی, پیسے بھی دے دے گی, فریج بھی ہوگی, ٹی وی بھی ہوگی, واشنگ مشین بھی ہوگی, میری بچی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو, زحمت نہ ہو. میں نے کہیں ایک مقام پہ پڑھا تھا کہ ایک خاتون ایسی بھی تھی جس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک بک دی تھی جس میں اس نے نصیحتیں لکھی تھی. کیا بات ہے. اور اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارا جہیز ہے. واہ. جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا تھا کہ اگر شوہر کبھی چیخ کر بات کرے تو کیا کرنا چاہیے. کیا بات ہے. ہاں, اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے, اگر ساس تمہیں ڈانٹ رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اگر تم ماں بن جاؤ اور بچے سنبھالنے میں مشکلات ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. اپنی زندگی کے تجربات اس ڈائری میں شیئر کیے اور اپنی بیٹی کو بطور جہیز وہ نصیحتیں دی ہیں. کیا بات ہے. کیا ہم میں سے ہر ماں اگر یہ کام کرنے لگے, یہ جہیز کے طور پر یہ نصیحتیں اگر اسے دینے لگے تو زندگی آسان نہیں ہو جائے گی. مثلاً ہماری ماں نے ہم سے کہا تھا جا رہی ہو, وہاں جاتے ہی ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ حکمرانی مل جائے گی. کیا بات ہے. 3 سال غلامی کرنا اس کے بعد, اور 3 سال جب غلامی کر لو گی تو حکمرانی چل کے تمہارے پاس آئے گی. بالکل جی, یہ نصیحتیں, یہ ماں باپ کی نصیحتیں بہت کام آتی ہیں بالکل شادی کے بعد. یہ ہماری جو مقصد جس دن ہم سمجھ جائیں گے, جیسے آپ نے ابھی کہا, قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بے شک مردوں سے مخاطب ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں. عورتوں سے کہیں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں. اس کی جب تفسیر ہم نے پڑھی تو اللہ نے کیوں ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا, اب جا کے اس کی تفسیر پڑھیں کہ لباس کا کام ہوتا ہے برائیوں کو ڈھانک دینا. میں نے یہ لباس پہن کے بیٹھا یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوں, کتنے عیب میرے جسم کے اندر ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آتے. لباس عیبوں کو چھپا دیتا ہے. ہم کیسے لباس ہیں اپنے شوہر کے سارے عیبوں کو آشکار کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیسا لباس ہے اپنی بیوی کا کہ اپنی بیوی کے تمام عیبوں کو آشکار کرتا چلا جا رہا ہے. ہم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھا نہیں ہے, ہم نے نبی کی احادیث کو سمجھا نہیں ہے. جس دن مقصد شادی سمجھ جائیں گے اس دن کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل, میرا سوال ہی یہی تھا آپ سے کہ جب عورت ہمارے یہاں حاملہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو وہ تمام احادیثیں بھیجنا شروع کیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے, اب آپ کو یہ کرنا ہے. یہ چیزیں اس سے بہت پہلے پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے ان تمام چیزوں پر. اسے بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تمہیں یہ تمام چیزیں کرنے سے تمہاری اولاد ایسی ہوگی, یہ تمام چیزیں, جب وہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. وہ کتاب جو باقاعدہ موجود ہے بہت ساری جگہوں پر انسان کو شادی سے پہلے پڑھنی چاہیے, جس میں سارے اصول و قوانین موجود ہیں کہ تمہیں ازدواجی زندگی کے بعد جو تمہارے بچوں کے لیے تم نے پلاننگ کی ہے اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے. جی, اپنی بیوی کے قریب اگر جا رہے ہو تو اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں کون سی آیت پڑھنی ہے, تمہیں کس طرح سے باوضو ہونا ہے, تمہیں کس طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہے. آج
اگر اس طرح کی باتیں ہم اور آپ کریں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بے حیائی کا ٹیگ لگے گا، بالکل، اور ہمیں ہمارے سر پہ جو ہے وہ بے حیائی کا عمامہ باندھا جائے گا. بہرحال لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری اولاد کو وہ باتیں معلوم ہو. یہ شادی کے بعد کے احکام شادی سے پہلے پتہ ہونے چاہیے، شادی کے بعد نہیں پتہ ہونے چاہیے. پہلے بہرحال حیا اور شرم کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا تھا، لیکن آج تو ساری باتیں بچے خود جانتے ہیں. تو ضروری ہے کہ شرعی اعتبار سے ان کو بتایا جائے تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ پاک ہو، طیب ہو، طاہر ہو، ولایت امیر المؤمنین میں جینے والی ہو. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ خواہر. جیسا کہ شروع میں ہی پہلے ہی سوال میں آپ نے کہا، پہلے سوال کے ہی جواب میں آپ نے کہا کہ یہ شرم و لحاظ جہاں دراصل ہمیں دکھانی چاہیے اگر ہم وہاں دکھائیں تو معاشرے میں جو آج برائیاں نظر آ رہی ہیں وہ برائیاں شاید نہ ہوں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا اس چھوٹی سی گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے. عزیزان محترم، یہ تھی ہماری گفتگو اس سفر کے بارے میں جسے ہم فرام میرج ٹو پیرنٹہوڈ کہتے ہیں، کہ ازدواجی زندگی سے لے کر والدین بننے تک کا یہ سفر جو ہے، جو بظاہر بڑا چھوٹا سا سفر نظر آتا ہے لیکن اپنے آپ میں یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت میں آپ کے کیے گئے تمام اعمال، آپ کی عادتیں، آپ کی گفتگو، آپ کے اچھے اعمال، آپ کے برے اعمال، یہ تمام آپ کی اولاد پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ اولاد نہ صرف آپ کی اولاد ہے بلکہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، تاکہ معاشرہ اچھا ہو، نیک ہو اور صالح ہو. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایسے ہی کوئی اور ٹاپک لے کر، ایسے ہی کوئی اور موضوع لے کر. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.